پروگرام حالات حاضرہ دیکھنے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام۔ ایک ویڈیو کا ذکر کریں گے، لیکن اس سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ نواز شریف کی واپسی کے لیے کیا کیا طریقے اپنائے جا رہے ہیں۔ پوری سرکاری مشینری، 7 لاکھ فوج، پولیس، جنرل، کرنل، سرکاری ادارے اسی کام پہ لگے ہوئے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ نواز شریف کون سا مار کے آ رہا ہے۔ 50 روپے پہ یہ بندہ اسٹامپ لکھ کر باہر گیا تھا ضمانت پہ، ایک مجرم ہے، سزا یافتہ ہے، لیکن اس کے لیے اتنی بڑی تیاری وہی لوگ کر سکتے ہیں جو خود مجرم ہے، جو خود قوم کے مجرم ہیں، وہی اس طرح کا کام کر سکتے ہیں۔ پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بریانی کی پلیٹ ملے گی، لوگ پھر بریانی کھانیں گے، پتہ چلا مردہ مرغیوں کا گوشت بھی اس میں ڈالا جاتا ہے، اور وہاں پہ جو گندی بریانی پیش کی گئی اس سے کئی جو لوگ تھے ان کے دماغ بھی کام کرنے چھوڑ گئے، اور پھر کہا گیا جی 125 دیا جائے گا۔ اب ایک ان کا جو نون لیگ کا بندہ ہے، مجھے لگ رہا ہے 85-90 سال کا ہے، اس صاحب نے ایک اور اعلان کر دیا کہ جو وہاں پہ جائے گا نواز شریف کا استقبال کرنے، وہ جنت میں جائے گا۔ یہ حالات بنے ہوئے ہیں۔ پہلے مولوی وہاں کے جو تھے وہ لوگوں کو جنت میں بھیجتے تھے، اور پھر ہمارے تو پتہ نہیں، سمجھ نہیں آتی کہ جنت کے ٹکٹ سیاستدانوں کے پاس ہیں، مولویوں کے پاس ہیں، یہ ہمارے جو جنرل ہیں ان کے پاس ہے، کہاں سے یہ کیا اس طرح کی باتیں کر لیتے ہیں۔ دنیا کے کسی ملک میں، مسلمان ملک میں اس طرح کی باتیں نہیں ہوتی، کیونکہ ہمارے پاس جھوٹ، فریب اور یہی چیزیں جو حالت ہے ملک کی، جس طرح یہ حرام خور کی اولاد آج 90 سال میں بھی اسے ہوش نہیں آئی۔ یہ ملک تو آپ نے جہنم بنا دیا۔ ملک میں تو رہنا لوگ پسند نہیں کرتے۔ اگر آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ جنت میں جائے گا، تو پھر پہلے جس ملک میں وہ آ رہا ہے وہ ملک بھی تو اسی نے جہنم بنایا نا۔ ایک سوال ہے۔ تو جناب آج یہ جتنے لوگ ہیں اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ جو ہماری حالت ہے، نہ ہماری خوراک پاک ہے، رشوت، حرام خوری کی عادت سب کو پڑی ہوئی ہے، اور امیدیں ان کی دیکھیں کہ نواز شریف کا استقبال کریں گے، ایک چور کا، ڈاکو کا استقبال کریں گے جس کے بارے میں مختلف یونیورسٹیوں میں لیکچر دیے جاتے ہیں، کینیڈا کے اسکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے۔ جو بھی اس کا استقبال کرے گا میرا خیال ہے کہ وہ اپنا وقت ضائع کرے گا، اور ان لوگوں کے پاس وقت بے شمار ہے، لالچی لوگ ہیں، اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں، اور پھر جب یہ اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں پھر ان کی کتے جتنی عزت نہیں رہتی۔ کئی دفعہ یہ مرے پڑے ہوتے ہیں، ان جلسے جلوسوں میں جاتے ہیں، مر گئے، کسی نے دوبارہ پوچھا ہی نہیں، غرق ہو جاتے ہیں گھروں کے گھر۔ یہ بے عقلے لوگ جو آج کل بڑے بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ ان کو ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور عقل پیدا کرنی چاہیے۔ سارا دن آپ ٹک ٹاک پہ، یہ آپ کے فیس بک ہے اور بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہے، وہاں پہ آپ دیکھتے رہتے ہیں، لوگوں میں شعور جو آتا ہے وہ دیکھے۔ جو گدھے کے گدھے ہیں ان کو ہی آپ دیکھ دیکھ کے پھر گدھوں والی حرکتیں کریں گے تو کون کہے گا کہ جناب آپ ابھی تک انسان بن سکیں۔ یہ فارغ لوگ، میرا خیال ہے کہ پاکستان سے آئے ہوئے اتنا عرصہ ہو گیا، پاکستان میں کبھی کسی سیاسی جلسے پہ نہیں گیا، یہاں بھی نہیں گیا۔ میں کہتا ہوں اپنا وقت ضائع کرنے والی بات، کیا ملنا وہاں سے؟ ان لوگوں کے سیاسی جلسوں میں جو لوگ جاتے ہیں ان کو کیا حاصل ہوتا ہے؟ بڑے خوش ہوتے ہیں وہاں پہ جا کے، بریانی کی پلیٹ دیکھ لی، تو کھانا دیکھ لیا۔ غریب کے لیے یہی بڑی مصیبت پڑی ہوئی ہے، اس کو کھانا نظر آ جائے تو وہ ویسے سب کچھ بھول جاتا ہے۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ چل رہی ہے، تصویریں پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں اب اس میں لگی ہوئی ہیں، وہ پیغام یہ دے رہی ہے کہ یہ ملک تو اسلامی جمہوریہ پاکستان نے اسلام کے نام پہ لیا گیا۔ میں نے آپ کو کئی پروگراموں میں بتایا تھا کہ جب بھی ملکوں کا یا کسی قوم کا بیڑا غرق ہوتا ہے، یا مسلمانوں کا خاص کر جب بھی بیڑا غرق ہوا ہے، تو یہ عیاشی میں پڑے۔ عیاشی بھی اس طرح کی کہ عورت ان کی کمزوری ہے۔ اب وہاں پہ ایک عورت ڈانس کر رہی ہے، مجرا چل رہا ہے، اور یہ تاڑیاں مار رہے پاک فوج کے جوان۔
آپ اندازہ لگائیں کہ کس کام پہ فوج کو لگا دیا، کس کام پہ وردیاں پہنی ہوئی ہیں سب نے، اور کس چکر میں ڈال دیا ہماری فوج کو۔ یہ جو کہتے ہیں کہ ہم کشمیر فتح کریں گے، ہم انڈیا کو گھس کے ماریں گے، انہوں نے خاک یہ کام کرنا، آپ مجھے بتائیں۔ ہمارا ملک جو ہے وہ کلمے کے نام پہ لیا گیا، لا الہ الا اللہ کے نام پہ لیا گیا، اور وہاں پہ اب مجرے شروع ہو گئے، لوگوں نے مذاق بنا دیا، لوگ جو طنزیہ بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ حافظ صاحب نے جو کام شروع کیا ہے یہ ٹھیک نہیں۔ یہ ویڈیو اس وقت میرا ہر 10 دفعہ تو میری آنکھوں کے سامنے سے گزر چکی ہے، آپ لوگوں نے بھی دیکھ لی ہوگی، جسے نہیں دیکھی ابھی تک وہ ہمیں واٹس ایپ پہ یہ نمبر آ رہا ہے بھیجے، ہم آپ کو بھجوا دیں۔ اصل جو مسئلہ ہے کہ ملک کے اداروں کا جو بیڑا گرک کیا گیا ہے، یا آپ نے دیکھا مریم نے بھی جو ان کا بیڑا گرک کیا، ان کو قابو میں کیا ہے، یہ عورتوں کے ذریعے کیا ہے، ویڈیو کے ذریعے کیا ہے۔ اب آہستہ آہستہ آپ سب کو یہ بھی میں بتا دیتا ہوں کہ وہ طاہر القادری نے کہا تھا کہ انہیں پنجاب پولیس بنا دیں گے پاک فوج کو، وہی حالت ہوئی ہے، پولیس والے بھی اسی کام لگے ہوئے ہیں، یہ بھی اسی کام لگے ہوئے ہیں، اور پھر ان کو اس طرح کے ڈانس وانس دکھا کر وہاں سے خواتین کو اٹھاتے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی کرتے، ان کے ساتھ ظلم کرتے، اور پھر آپ کو پتہ ہی ہے کہ کوئی پوچھنے والا نہیں۔ یہ فاروق حبیب کا جو کیس ہے کل 2 دن سے چل رہا ہے، آپ کو اندر کی بات کا پتہ ہی نہیں کہ اس کو توڑتے رہے، وہ نہیں ٹوٹا تو اس کی بہن کو اٹھا کے لے آئے، اور پھر وہ مجبور ہو گیا کہ جو آپ کہتے ہیں میں کر دیتا، اس کو ویڈیو دکھائی آ کے کہ یہ دیکھ لو تمہاری بہن کے ساتھ ہم کیا کرنے والے۔ اچھا، روزانہ سوشل میڈیا پہ اس طرح کے ہم پروگرام کرتے ہیں کہ کسی کو شرم آ جائے، کسی کو غیرت آ جائے، کسی کو حیا آ جائے، میرا خیال مردہ ہو چکی ہے ہر چیز، کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے کہ کیا ہونے والا ہے، کوئی کسی کو نہیں۔ بڑے لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں کہ اللہ کا عذاب آئے گا، اور اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا مجھے بتائیے۔ یہ پہلے کون سا وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں بہہ رہی ہیں، پہلے بھی تو عذاب ہی چل رہا ہے۔ یہ فاروق حبیب کے بارے میں جو لوگ سوشل میڈیا پہ کامنٹس لکھ رہے ہیں، ذرا پتہ کرے، اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ اس کی بہن کو جب اٹھا لیا گیا، اور پھر آپ کو میں نے کل بھی بتایا تھا کہ تشدد کرتے ہیں، اینٹیں اوپر رکھ دیتے ہیں، وہ پیشاب کرتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، کبھی ہر وہ گندی حرکت کرتے ہیں جس سے نفسیاتی طور پر انسان جو ہے وہ پریشان ہو جائے۔ عمران ریاض کی مثال آپ سب کے سامنے، اس کے اوپر اتنا ظلم کیا، یہ تو انسان کے لانے کے لائق ہی نہیں یہ لوگ، اگر میرے سے پوچھیں۔ کوئی ان کو انسانی حقوق کا خیال ہے، وہ جو انسانی حقوق کی تنظیمیں ہیں وہاں پاکستان میں، ان کو بھی یاشی پہ لگا دیا ہوا، وہ ان کو پتہ ہی نہیں وہ کس کام کے لیے یہاں پہ بیٹھی ہوئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس بندے کو بھی آپ دیکھتے یہ اٹھا کے لے جاتے، پہلے ڈاکو ہوا کرتے تھے کہ وہ پیسے دے کے چھڑا لو بندہ، اب یہ اغوا کرتے ہیں کہ پریس کانفرنس کر کے تو آپ گھر چلے جائیں۔ یہ جتنے لوگ تھے جنہوں نے پریس کانفرنس کی عمران خان کے خلاف آئے، سب کے کیس ختم ہو گئے، کدھر گئے وہ تمام کیس، کدھر گئی وہ عدالتیں کیوں نہیں ہوئی تھی، ان پہ تو کیس بنے ہوئے تھے، کس کو دوبارہ گرفتار کیا، کس کے اوپر کیس ہے، کسی کے اوپر بھی نہیں۔ تو جناب یہ آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ ہم غلط راستے پر ہیں، لیکن حیرانگی کی وہی بات ہے، دوبارہ ایک دفعہ پھر مجھے دہرانی پڑے گی کہ غیرت نہیں ہے کسی میں آ رہی۔ وہ عمران خان نے کہا تھا آپ بھی بغیرت ہے، آپ کے ہینڈل بھی بغیرت ہے، وہی والا کام چل رہا ہے۔ ناظرین، بہت ہی تکلیف دہ منظر ہیں پاکستان کے۔ یہ جو جج دوسرا آپ کا چیف جسٹس سپریم اس کا ہے ہائی کورٹ کا اسلام آباد کا، وہ بھی ایک حرام خور ہے، وہ بھی جس کے لیے کام کر رہا ہے آپ سب کو پتا ہے، آپ سب کے علم میں اس کا فیس بک اکاؤنٹ بھی تھا عمران خان کے خلاف۔ تو یہ سب گینگ جو ہے مافیا، جتنے بڑے بڑے حرام خور ہیں اس مافیا میں شامل ہیں، ان کا سب سے بڑا جو ہتھیار ہے اس وقت وہ ہے خواتین، مردوں کو کمزور کرنے کے لیے خواتین کو اٹھا لو۔ دیکھ لے روزانہ آپ کو کوئی نہ کوئی امراض سعید کے پیچھے بھاگ دوڑ لگی ہوئی کہ اس کو پکڑ کے لاؤ۔
नाज़रीन, अल्लाह ताला ही रहम करे इस मुल्क पर। थोड़ा सा आपको जंग के बारे में बता दें कि कनाडा ने बड़ी सख्त अल्फाज में ये कहा है कि जो फ़लस्तीनी उन तक सामान नहीं पहुँच रहा। इसी तरह यूरोपियन यूनियन से भी आवाज़ उठी है, मगर वहाँ पे लोगों तक खुराक नहीं पहुँच रही। हालात काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। ईरान ने आज फिर धमकी दी है, देखते हैं क्या बनता है। ये जंग इतनी जल्दी बारा रुकने वाली नहीं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ।